شریعت ساز کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں نبیوں کو بھی شریعت سازی کا اللہ اکبر اختیار نہیں دیا ہے۔ اگر اختیار اللہ دنیا میں کسی کو دیتا نہ تو ہمارے پیارے نبی سے بڑھ کر کسی کی ذات نہیں تھی، کوئی ہستی نہیں تھی۔ اللہ اپنے نبی کو دیتا، لیکن رب نے آسمانوں سے کہا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ میں آسمانوں سے نازل کروں اسے لوگوں میں پہنچا۔ دنیا کا بھی کوئی معاملہ ہوا، آسمان کا بھی کوئی معاملہ ہوا، کسی بھی حوالے سے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد بات آتی، اللہ کے رسول اللہ کی وحی کے منتظر ہوتے جب تک اللہ آسمانوں سے آگاہی نہ تھی۔ پیارے پیغمبر آسمانوں پر گئے، آپ کو معراج ہوئی، بمے جسم بمے روح، رات کے ایک مختصر سے حصے میں کائنات کے امام کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اور اسی رات کے مختصر سے حصے میں آسمانوں سے زمین پر لایا گیا۔ اللہ اکبر، یہ سفر جو ہے قرآن ہمیں بتاتا ہے، فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کو معراج کروائی۔ اس معراج میں دو سفر تھے، ایک سفر اللہ اکبر زمینی سفر تھا، دوسرا سفر آسمانی سفر تھا۔ زمینی سفر کا رب العالمین نے سورہ اسراء اور بنی اللہ اکبر 15ویں سپارے کے ابتدا میں اللہ نے زمینی سفر کا ذکر کیا، آسمانی سفر کا رب العالمین نے ذکر 27ویں سپارے میں سورہ نجم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، رب العالمین نے سورہ نجم میں ذکر کیا۔ اللہ کے نبی کو بمے جسم بمے روح اللہ بیت اللہ سے بیت المقدس کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عریج بی الی السماء، مجھے پھر آسمانوں کی بلندیوں پر چڑھایا گیا، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہی اور جنت المأویٰ کی وادیوں سے بھی اللہ کراس کرتا ہوا اللہ اپنے قریب سے قریب لے گیا۔ اور اسی رات اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو آسمانوں سے زمین پر اتار دیا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام زمین پر اتر کے لوگوں کو بتاتے ہیں اللہ نے مجھ پر اللہ اکبر یہ احسان کیا ہے، اللہ مجھے آسمانوں پر لے گیا ہے، مجھے معراج کرائی گئی، بمے جسم بمے روح میں آسمانوں کی بلندیوں پر گیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول لوگوں سے کہہ رہے ہیں، لوگوں کو آگاہی دے رہے ہیں، رب نے جو اعزاز اور مقام عطا کیا اس سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ ابو جہل آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے واہ محمد اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں مجھے معراج کروائی گئی، آسمانی باتوں کو چھوڑ دیجئے، مجھے یہ بتائیے بیت المقدس آپ کہتے ہیں میرا اللہ آپ کو لے کر گیا ہے، مجھے ذرا یہ تو بتاؤ بیت المقدس کی دیواریں کیسی ہیں، بیت المقدس کی دروازے کیسے ہیں، بیت المقدس کے رنگ و بو کیسے ہیں، کیسا نقشہ ہے، کھڑکیاں کہاں کہاں ہیں۔ اللہ کے رسول وہاں پر دروازے کھڑکیاں، اور میں اس موقع پر کہتا ہوں معاذ اللہ جس طرح آج ہم مسجدوں میں جاتے ہیں، بیت اللہ شریف جاتے ہیں، مدینہ منورہ میں روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں، مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرتے ہیں، سیلفیاں لینے کے علاوہ میری اور آپ کی زندگیوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول ریکارڈ بنانے کے لیے یا اس طرح کے معاملات کے لیے نہیں گئے، اللہ نے گیا نماز پڑھی اور پڑھائی، اللہ نے اپنے نبی کو مزید اعزاز سے نوازا ہے۔ لوگوں نے سوال کیا، ابو جہل نے کہا آج مجھے یہ بتائیے کہ بیت المقدس کی دیواریں در و دیوار کیسے ہیں، وہاں کے محراب و منبر کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے گئے جب اس نے مجھ سے سوال کیا اتنا میں غمگین ہو گیا، اتنا میں محمد علیہ السلام پریشان ہو گیا کہ شاید اتنا غم مجھے دنیا میں بہت سے غم ملے گئے، لیکن ان بڑے غموں میں یہ ایک بڑا غم تھا کہ میں تو لاجواب
خراب ہو جاؤں گا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام اسی چیز کو لے کر اللہ کی طرف اندر کی اندر اللہ سے متوجہ ہوتے گئے۔ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں غم کی حالت میں تھا، اگر اللہ کے رسول چاہتے جواب دے دیتے۔ آج مسلمانوں کا عقیدہ ہے اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، اگر عالم الغیب تھے تو غمگین ہونے کی کیا ضرورت تھی، پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی۔ ابو جہل سوال کرتا رہتا، اللہ کے رسول جواب دیتے رہتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جاؤ بخاری پڑھ کے دیکھو، اگر اللہ کے رسول کی حدیثوں سے، آپ کی عقائد سے، آپ کی اللہ اکبر تہذیب و تمدن سے آپ کو محبت ہے، قرآن پڑھ کے دیکھو پتہ چلے گا، معانی پر غور و فکر کر کے دیکھو پتہ چلے گا، حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھو پتہ لگے گا، نبی کی اصل اور صحیح سیرت کا جائزہ لو پتہ چلے گا، صحابہ کی زندگیوں کو دیکھو، غور و فکر کرو، اصل دین تمہیں پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا غم کی حالت میں، جل اللہ لی بیت المقدس، میں ابھی گم تھا سوچوں میں، اپنے غم میں تھا، رب العالمین نے جل اللہ لی بیت المقدس، اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ ابو جہل مجھ سے سوال کرتا رہا، میں ابو جہل کے ہر سوال کا جواب دیتا رہا۔